اسی طرح جو ہے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے جو ہے رمضان کے پہلے عشرے کا اعتکاف کیا، اور جب پہلا عشرہ گزر گیا تو نبی علیہ السلام نے دوسرے عشرے کا بھی اعتکاف کیا، اور جب دوسرا عشرہ گزر گیا تو نبی علیہ السلام نے جو خیمہ لگایا ہوا تھا وہ مسجد کے اندر جس کے اندر اعتکاف فرما رہے تھے، وہاں سے اپنے سر مبارک کو باہر نکالا اور فرمایا کہ لوگوں، میں نے پہلے جو ہے عشرہ اعتکاف کیا لیلۃ القدر کی تلاش کے لیے، دوسرا عشرہ پھر اعتکاف کیا لیلۃ القدر کی تلاش کے لیے۔ اب مجھے جو ہے بتانے والے نے آگے بتایا ہے کہ لیلۃ القدر تو آخر عشرہ کے اندر اللہ رب العزت نے رکھی ہے، تو اس لیے جن لوگوں نے میرے ساتھ پہلے اور دوسرے عشرے میں اعتکاف کیا ہے وہ تیسرے عشرے میں بھی میرے ساتھ اعتکاف کریں۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کی جو ہے تعیین میرے لیے کر دی گئی تھی، لیکن مجھے پھر وہ بھلا دی گئی، لیکن اس کی علامت مجھے دکھلا دی گئی، اور اس کی علامت یہ ہے کہ جب یہ لیلۃ القدر والی رات ہوگی تو اس رات کے بعد صبح جو میں سجدہ کروں گا تو وہ سجدہ جو ہے کیچڑ میں کروں گا۔ تو اب راوی جو ہے صحابی رسول وہ یہ فرماتے ہیں کہ 21 کی جب رات تھی، اس رات کے بعد صبح کے وقت جو نبی علیہ السلام نے جو ہے نماز پڑھائی، تو اس وقت نماز کے بعد ہم نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام کے پیشانی کے اوپر کیچڑ کے نشان تھے، اس لیے کہ رات کے وقت بارش ہوئی اور مسجدوں کے چھت جو ہے وہ جو ہے چھپر سے بنے ہوئے ہوتے تھے، کچے ہوتے تھے، اس لیے اس کے اندر سے اوپر سے پانی مسجد کے اندر ٹپکا، جس کی وجہ سے کیچڑ سا بن گیا، اور پھر نبی علیہ السلام نے صبح کی نماز پڑھائی، نماز کے بعد جو ہے وہی کیچڑ کے آثار جو ہے نبی علیہ السلام کے پیشانی مبارک کے اوپر جو ہے نمایاں تھے۔ تو اس لیے صحابی نے فرمایا کہ جو علامت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وہ 21 کی رات جب گزری تو صبح وہ علامت پائی گئی، تو اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ یہ 21 کی رات جو تھی یہی لیلۃ القدر تھی۔ تو اس میں بہت ساری حکمتیں اللہ رب العزت نے رکھی ہے کہ نبی علیہ السلام کو یہ بتلا دیا گیا کہ لیلۃ القدر کون سی رات ہے، اور پھر تعیین بھلا دی گئی، تو اس میں بڑی حکمتیں ہیں، اس لیے کہ اگر یہ بتا دیا جائے کہ فلاں رات جو ہے یہ لیلۃ القدر ہے تو سارے لوگ جو ہے کیا کریں گے، ایک ہی رات میں جاگ کے عبادت کریں گے، باقی 4 راتیں ان کو جاگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اگر اللہ رب العزت نے جب جو ہے یہ اس کی تعیین بھلا دی تو اب بندہ جو ہے ایک رات کے بجائے 5 راتیں جاگ کے اللہ رب العزت کے سامنے وہ جو ہے عبادت میں مصروف رہتا ہے لیلۃ القدر کی تلاش کے لیے، تو اب ایک کی بجائے 5 راتیں عبادت کر کے وہ اللہ رب العزت سے ثواب حاصل کر لیتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ رب العزت جس کام کا بھی حکم دیتے ہیں اس کے اندر ہزاروں حکمتیں ہوتی ہیں جو ہماری نظروں سے جو ہے وہ غائب ہیں، ہمیں بعض کا پتہ چل جاتا ہے، بعض کا پتہ نہیں چلتا۔ اور اسی طرح نبی علیہ السلام کا جو وہ ہے نبی علیہ السلام کے طریقے کے اندر بھی بہت ساری حکمتیں ہوتی ہیں، بعض کا ہمیں بتا دیا گیا، بعض کا ہمیں نہیں بتایا گیا، بعض کا ہمیں پتہ چلتا ہے، بعض کا پتہ نہیں چلتا، بہرحال اس کے اندر حکمتیں جو ہے وہ بہت ضروری ہوتی ہے۔ اور باقی یہ بات کہ یہ اعتکاف جو ہے یہ مردوں کے لیے جو ہے وہ مسجد کے اندر جو ہے وہ